تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر دوستو، میں آپ کے سامنے صحابہ کے کچھ عقائد پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل ہمیں صحابی کو سمجھنا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف علامہ ابن حجر عسقلانی متوفہ سن 852 ہجری نے نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں یہ ارشاد فرمائی: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس کے اندر تین باتیں ہو۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ثابت ہو۔ نمبر دو، نبی علیہ السلام کی اس نے تصدیق کی ہو، نبی علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ نمبر تین، مات علی الاسلام، اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، اسلام پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو ان تین صفات کے حامل شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہر صحابی مومن ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور اللہ کے دین کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ سنا دیا کہ تمام کے تمام صحابہ مومن ہیں۔ اب جو آدمی صحابہ کے مومن ہونے میں یا صحابہ کے مومن ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی اس صریح آیت کی مخالفت کرتا ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کو عقیدت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر